آئیے آج ایک ایسی شخصیت کی داستان کو کھنگالتے ہیں جس کا سفر واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ مطلب ذرا سوچئے، ایک ایسا انسان جو ابتدائی مسلمانوں کا ایک انتہائی سخت مخالف تھا، وہ کیسے ایک عظیم الشان سلطنت کا معمار بن گیا۔ یہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ لیڈرشپ اور گورننس کا ایک ایسا ماسٹر کلاس ہے جو آج بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس جائزے میں ہم ان کی زندگی کے سفر کو قدم بقدم دیکھیں گے، ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر حیرت انگیز فتوحات اور پھر اس لاجواب انتظامی نظام تک جس نے اتنی بڑی سلطنت کو کامیابی سے چلایا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی اور اسلام قبول کرنے کے اس مشہور واقعے کی۔ یہاں ایک زبردست تضاد نظر آتا ہے۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ابتدا میں اسلام کے اتنے سخت مخالف تھے کہ ایک دن انہوں نے نبی کریم کو قتل کرنے تک کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ اپنی بہن کے گھر قرآن سنا اور وہی شخص جو سب سے بڑا دشمن تھا اچانک اعلانیہ طور پر سب سے بڑا محافظ بن کر سامنے آ گیا۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی۔ اسلام لانے کے بعد باری آتی ہے ان کے عسکری سفر کی، یعنی عہد نبوی کے اہم غزوات میں ان کے کردار کی۔ اگر ہم ان کی فوجی زندگی کو دیکھیں تو بدر، احد، خندق، ہر بڑے مارکے میں وہ ایک انتہائی اہم اسٹریٹجسٹ کے طور پر موجود تھے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑتے وقت انہوں نے خاندانی یا قبائلی رشتوں کو کبھی اپنے فیصلوں کے آڑے نہیں آنے دیا۔ جنگ کے میدان میں وہ قطعی غیر جانبدار تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ان کے دور خلافت اور ان وسیع فتوحات کی طرف جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ 334 عیسوی میں پہلے خلیفہ کی وفات کے بعد جب وہ خلیفہ بنے تو ذرا اس حیران کن نمبر پر غور کیجئے، 22,51,030۔ جی ہاں، اتنے مربع میل پر اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی۔ ایک ایسا پھیلاؤ جسے اتنی تیزی سے فتح کرنا آج بھی تاریخ کے عجائبات میں گنا جاتا ہے۔ اور یہ فتوحات کوئی چھوٹی موٹی ریاستوں کے خلاف نہیں تھیں۔ ذرائع بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ 2 سال سے بھی کم عرصے میں اس وقت کی 2 سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ طاقتور ایرانی ساسانی سلطنت کا تو بالکل ہی صفایا ہو گیا اور رومن بازنطینی سلطنت کا 1/3 حصہ بھی فتح ہو گیا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا تاریخی سنگ میل تھا۔ ان مہمات کی رفتار ذرا چیک کریں۔ ایک ہی وقت میں، جی ہاں بالکل بے وقت، شام اور فارس جیسے بالکل مختلف جغرافیائی محاذوں پر لشکر کشی ہو رہی تھی۔ یہ ایک شاندار اور فل پروف کوارڈینیشن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ قادسیہ کا تو ایک خاص جنگی قصہ ذرائع میں بہت نمایاں ہے۔ ایرانیوں کے پاس جنگی ہاتھیوں کی ایک پوری خوفناک فوج تھی۔ عربوں کے لیے یہ بالکل نیا اور بڑا خطرہ تھا، لیکن ان کی فوج نے کمال ہوشیاری دکھائی اور ان ہاتھیوں کی آنکھوں پر وار کیا جس سے پوری جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ رستم مارا گیا اور ساسانیوں کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ لیکن عسکری طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی سفارتکاری بھی کمال تھی۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو تاریخ گواہ ہے کہ نماز کا وقت ہونے پر انہوں نے عیسائیوں کے سب سے بڑے گرجے کے اندر نماز پڑھنے سے صاف انکار کر دیا اور باہر آ کر نماز پڑھی۔ کیوں؟ تاکہ کہیں آنے والی نسلیں اسے مسجد کہہ کر اس گرجے پر قبضہ نہ کر لیں۔ کیا زبردست رواداری اور دور اندیشی کی مثال ہے یہ۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالا کیسے جائے؟ یہیں سے ان کے شاندار انتظامی نظام کی شروعات ہوتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کو صرف تلوار سے تو نہیں چلایا جا سکتا تھا نا، اس لیے سلطنت کو باقاعدہ 8 بڑے صوبوں میں بانٹ دیا گیا۔ بصرہ اور کوفہ جیسے بالکل نئے چھاونی والے شہر بسائے گئے تاکہ ان وسیع علاقوں میں امن و امان رہے۔ اور آپ جانتے ہیں، یہی شہر بعد میں علم و ثقافت کے بہت بڑے مرکز بن گئے۔ انہوں نے سارا اختیار ایک جگہ جمع رکھنے کے بجائے اسے ڈی سینٹرلائز کر دیا۔ ہر صوبے میں بالکل الگ اور مخصوص عہدے بنائے گئے۔ انصاف کے لیے قاضی الگ، ٹیکس اور مالیات کا نظام الگ اور پولیس کا محکمہ بالکل الگ۔ دیکھا جائے تو یہ آج کی ماڈرن اسٹیٹ کے تصور سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ لیکن یہ سارا زبردست نظام کام کیسے کرتا تھا؟ اس کی اصل بنیاد تھا وہ کڑا احتساب اور انصاف جو ان کے دور کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور عوامی خطاب تاریخ کا حصہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے مال میں بس اتنا ہی حق ہے جتنا کسی یتیم کے مال میں اس کے سرپرست کا ہوتا ہے۔ بس یہ ایک جملہ ان کی پوری فلسفی سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ مطلب حکمران عوام کے پیسے کا مالک نہیں، صرف ایک امانت دار ہے۔ پبلک فنڈز کے معاملے میں مکمل زیرو کمپرومائز۔ اور یہ صرف زبانی باتیں نہیں تھیں، کرپشن کو روکنے کے لیے باقاعدہ ایک آڈٹ کا عمل موجود تھا۔
ذرا غور کریں، گورنر لگتا تو اس کی پراپرٹی کا ریکارڈ بنتا، اگر دوران ملازمت اس کی دولت میں کوئی غیر معمولی اضافہ ہوتا تو سیدھا آدھا مال ضبط کر کے سرکاری خزانے میں ڈال دیا جاتا۔ کتنا پریکٹیکل طریقہ تھا یہ۔ یہاں تک کہ قانون سب کے لیے برابر تھا۔ تاریخ کا وہ واقعہ تو سبھی جانتے ہیں جب انہوں نے اپنے دور کے سب سے بڑے اور ناقابل شکست سپہ سالار خالد بن ولید تک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ وجہ صرف یہ کہ انہوں نے ریاست کی اجازت کے بغیر ایک شاعر کو بہت بڑا انعام دے دیا تھا۔ اصول تو اصول ہے، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں تھا۔ دوسری طرف ان کی ذاتی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ذرائع ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ ایک بار بیمار پڑ گئے، سرکاری خزانے میں شہد موجود تھا، لیکن انہوں نے تب تک اسے علاج کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دیا جب تک خود مسجد جا کر عام لوگوں سے اس کی باقاعدہ اجازت نہیں لے لی۔ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران اور تھوڑے سے شہد کے لیے عوام سے اجازت، یہ واقعی حیران کر دینے والا پہلو ہے۔ اور پھر فتوحات اور اصلاحات کے اس شاندار دور کا انجام، ان کی شہادت اور پیچھے رہ جانے والا عظیم ورثہ۔ یہ سنہرا دور ایک انتہائی اچانک اور افسوسناک موڑ پر آ کر ختم ہوا۔ 644 عیسوی میں جب وہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایران کے ایک قیدی غلام نے ان پر خنجر سے جان لیوا حملہ کر دیا، اور یوں 3 دن کی کشمکش کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن مرتے دم تک ان کا ایڈمنسٹریٹو مائنڈ پوری طرح متحرک تھا۔ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نامزد کرنے یا وراثت میں حکومت دینے کے بجائے 6 ممتاز صحابہ کی ایک مشاورتی کمیٹی یعنی شورا بنا دی، تاکہ وہ لوگ آپس میں بحث کر کے ایک جمہوری اور پرامن طریقے سے اگلا خلیفہ منتخب کریں۔ مطلب آخری وقت میں بھی ریاست کے مستقبل کا ہی سوچا۔ اس تمام تاریخی جائزے کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے جو ان کی پوری میراث کو سمیٹے ہوئے ہے۔ آخر کیسے ایک شخص جو کبھی ایک سخت قبائلی دشمن تھا، وہ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا ایسا عظیم معمار بن جاتا ہے جو سرکاری شہد استعمال کرنے کے لیے بھی عوام سے اجازت مانگتا ہو؟ طاقت اور عاجزی کا یہ انوکھا اور حیرت انگیز امتزاج یقیناً تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔